ہوں جناب کے سامنے جناب قبلہ فخر شورا شوکت رضا شوکت صاحب آپ ملتان، انہوں دے فوراً بعد شہر آل عمران جناب اجاز خان جنوی صاحب اور اختتام مجلس بیر المصیب جناب قبلہ سید اقبال حسین شاہ صاحب آپ جا رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ پھر نیچے ہو گیا، یہاں چاہیے مجھے۔ نعرہ تکبیر، چلیں نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہادت، زندہ یزیدیت، اہل بیت دشمن تبانت، بے شمار محمد و آل محمد الانجدر صلوات۔ اللہم درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ نعوذ عليا مظهرا تجده عونا لك في النواهب كل هم وغم سينجلي بے علی بے علی بے علی بے علی صلوات۔ اور نہ تھلے کر دیں، تیری بڑی مہربانی ہے، تیری رکھیں بس پر محمد و آل محمد الانجدر صلوات۔ ٹھیک ہی ہے، خیر ہو خیر ہوگا تیری، ٹھیک ہے، تیری بڑی مہربانی، خیر ہو، تھوڑا اور تھلے کھڑی، چلو تیری بڑی مہربانی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے، امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے، جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تا قیام قیامت آباد رہے۔ منت کر رہا ہوں جو بول لیتے ہو آمین کہنا میرے اللہ، عزادار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب اچھے، تھوڑا سا ہاتھ اٹھائیے گا ایسے 1-2 منٹ کے لیے، میرے اللہ کائنات کے ہر ماتمی کی جھولی آباد فرما، میرے اللہ میرے وطن کی خیر فرما، میرے اللہ میرے دیش کو داخلی خارجی مشکلات سے محفوظ فرما، پاک آرمی کی حفاظت فرما، بانیان فرش ادا تمام وہ احباب جو اس کاروان کا حصہ ہیں، تخصیص کے ساتھ عالی مرتبت عزت مواب واجب القدر جناب برادرم عدنان صاحب، ان کے دوستوں بھائیوں عزیزوں بچوں پردے داروں کی نوکری کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں عزیز محترم عالی مرتبت خطیب اہل بیت جناب زوار راجہ طاہر صاحب اور وہ سارے احباب جو اس کاروان کا حصہ ہیں، مالک سب کی نوکریاں قبول فرمائے۔ بابا جواد شاہ جی سے لے کے چودھری وقار صاحب تک اور سہیل صاحب سے لے کے آخری ماتمی تک نام بنام جس عزادار کی دعا میرے ذمہ ہے، شہزادی سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ میرے مالک یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے۔ منت کر رہا ہوں ضرور آمین کہنا میرے اللہ، اس ذکر کا واسطہ ہمیں اس لائق بنا کہ ہم کاروان مظلوم میں شریک ہو سکیں۔ درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز۔
ہے جی اجازت؟ جتنی گنجائش ممکن ہے 40-45 منٹ آپ کی زیارت ضرور کریں گے. جیے تو پھر 3 جون مکھنہ والی عزت مواب عالی مرتبہ مرشد جواد شاہ صاحب کے ہاں سالانہ عزاداری ہے. دن کوئی 12-1 بجے کے قریب جناب کو سلام کریں گے. 15 رجب تک جیے تو بھائی وقار کا حکم ہے. انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو 2 بجے دن جناب کی زیارت کریں گے. 25 رجب تک جیے تو پھر بھی ضرور آپ کو سلام کریں گے. اجازت ہو تو میں نوکری شروع کر دوں. آگے تشریف لے آئیں. آ جائیں بسم اللہ ماشاء اللہ. درود پڑھیں ایک بار پھر بلند آواز. بسم اللہ جی. وہ بسم اللہ جی. غازی اس طرح دینے. آؤ جی آؤ بسم اللہ. پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. عزیز طارق صاحب کی زبانی بانیان کا ایک حکم مشتق پہنچا ہے. جب میں وضو پاک کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا تھا تو انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ بانیان کا دل ہے میں جتنی دیر بھی نوکری کروں اپنی اوقات کے مطابق. اوقات کیا ہے میری؟ اپنی بساط کے مطابق اس بادشاہ کی بارگاہ میں حاضری دوں جس کی وجہ سے وفا محترم ہو گئی. سلام ہے آپ کو. اللہ کرے یہ ہاتھ اٹھائے مقابل جیو. اختر سلامت رہو میرا چاہت. غازی استادین جی بادشاہ جی. اللہ اکبر اللہ اکبر. سلام ہے موجی آنے والے ہوں. غازی دونوں استادین پتر تو تے جوان ہے تو کیوں تو دیوار نہ کرنے لگ کے بیٹھے ہیں. چلو بزرگاں سے تو میں سمجھ آ رہے ہیں. تھک گئے اگے آ میں کچھ بھی نہیں آکھن لگا. آجا شاباش. اور آگے آؤ بیٹا. مجلس حسین کا حصہ بنتے ہیں میرا لال. برا نہیں مانتے. بھلا یہ بھی کوئی عقل مندی ہے کہ بندہ جنت کے در پہ آ کے باہر کھڑا رہے. مہربانی. غازی استادینی حیدری سلام ہے آپ کو. یہ بزرگ چہرے سلامت رہے جی. غازی استادینی رج ہو گئے ہونی. میں بادشاہ سرکار دے ممبر پاک دے غلاف وچ میرا ہاتھ ہے. میں 42 اشرے پڑھ چکے ہیں. میں 42 سال کوئی مجلس بغیر وضو پاک دے نہیں پڑھی. 42 سال دی نوکری دی قسم ہے. میں جڑا آخری جشن اتھے پڑھ کے گیا اج تک میں نے دا سوال ہے. میں بھی ٹھیک ہی پڑھیا ہونا ہے پر تساں کمال سنے ہیں جڑی سچی گل ہے. تے اتھوں میں شروع کرن لگا جتھے میں چھڑ کے گیا سا نا اتھوں میں شروع کرن لگا. پہلے جملے تے ضرور بولیا جے پھر توڑی طبیعت ویکھاں گے توڑا موڈ بن گیا تے پڑھتے جائیں گے. اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلا لاڈلا بادشاہ ہے عباس. ایک وقت میں 3 امام جس کا جھولا جھولاتے تھے. غازی استان دینی یار میرے دھیان دی قیمت مل گئی ہے. جوان جیون بھئی او ماتوی پتر جڑے آخر دے بیٹھے نے بیٹا مجلس نہیں آئے نا. ہاں رس نہ کر بیٹا. ان تے ہوٹل دے بندے بیٹھتے نے. مجلس سے آئے تے بول حیدری. کار بھائی جیو راضی رہنا. عدنان بھائی سے بھی کہنا میرا وعدہ پورا ہو گیا. یہ تاریخ جیو میرے پتر. دریا میں تو عباس کھڑے ہیں. آج میں لے کے تو چلو میں تو پیاس کھڑے ہیں. ارے عباس ارے مادی کی تو خاطر میں لے کے کھڑے نہ رہے. اللہ اکبر. میں چاہ نہیں رہا کہ میں اپنا موضوع چینج کروں. تھوڑی سی آپ میری ہیلپ کریں. شعر پڑھوں گا میں. آئے ہی میں شعر پڑھنے ہوں لیکن اس کی بنیاد 2-4 لفظوں پہ نا باندھ کے پھر انشاءاللہ میں شعر پڑھوں گا. کائنات کا پہلا اور آخری سکا ہے عباس جس نے چلو میں پانی لے کے دریا کے منہ پہ دے دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یار سلام ہی میرا جی. اللہ کرے چہرے سلامت رہا. کس جنت میں رہتی ہو یار تم لوگ.
बाबा जवाहर शाह जी कुरान दी कसम है मैंने अजे तक उस जश्न का नशा है तो हुण गल उस उत्ते हो गई ना बेटा पढ़ने ना मेरा लाल आपस में नहीं बोलना अल्लाह अकबर देखो मैं लफ्ज़ों का सौदागर हूँ अगर आप इस मेयार पे सुनेंगे क्या कहने तो फिर मैं पढ़ता जाऊँगा फिर एक जुमला और कहूँ दरिया में उतर के पानी न पीने पे अब्बास का इत्मीनान बता रहा था कि दरिया में समंदर उतरा है बादशाह जी न सलामी मुझसे सलाम है आपको आप जिए आप सलामत रहें यदि अंदर है गाजी हो बंदा हाथ चावे हाय दरी तर से बहन बिरादा तर से अख्तर बहन बिरादा तर से अली बादशाह को सलामत रखा ये हाँ ये चेहरे सलामत रहे सफ़ेद दाढ़ियाँ और हाथ ऊंचे सलाम है आप बोलें बीबी आपको इज्जत दे अल्लाह के इस पूरे जहान में अकेला लाडला है तू इधर नहीं आ जाता इधर आ जा या तू इधर आ जा या तू इधर आ जा शाबाश तेन मुंडे को हटाया सी फिर हो गया हूँ जेड़ेगा आए ठीक हाँ ठीक गाजी उस्ताद अकेला लाडला शहजादा है अब्बास एक वक्त में 3 इमाम जिसका झूला झुलाते थे चले आप दूर बैठ गए वहीं से बोलिएगा हसन दाएं खड़े होते थे हुसैन बाएं खड़े होते थे अली दरमियान में खड़े होते थे हसनैन डोरी हिलाते थे अली लोरी सुनाते ना 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 रट्टा शट्टा कभी नहीं लगाया मैंने किताब पढ़ी है आ तू बोलता मैं बोलता हूँ रात कर दूँ अब्बास पढ़ते पढ़ते मेरी 1000 मजाल है हाँ 16 रजब से लेके 19 रजब तक 16 17 18 19 4 इज्जतदार लोरियां दी हैं मोहम्मद ने अली को जो नबी से लोरियां लेता था वो गाजी को लोरियां दी शाबाश शाबाश हाँ तो तरसे से बोलाई होता की फायदा मैंने जबान रहा मेरा बेटा घरों जो महिलेस से आए हाँ मेरा हक ना बने तो ना बोली अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कितनी देर है आपके पास कितनी देर पढ़ूं आपसे पूछ रहा हूँ आपसे टाइम है ना फिर घड़ी नहीं देखनी अब ना मेरे होते हुए अब घड़ी नहीं देखनी बुरा भी नहीं मानना हाँ जो नबी से लोरियां सुनता था वो गाजी को लोरियां देता था हसन दाएं खड़े होते थे हुसैन बाएं खड़े होते थे अली दरमियान में खड़े होते थे तीनों उसे लुआब पिला रहे थे कोई अली बना रहा था कोई हसन मेहरबानी मेहरबानी गाजी इस्तानी अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे रहे जी सदके थोड़े सुनन तो सदके थोड़े बोलन तो सदके ना पुत्र ना इधर काम ना बोल तेरी मेहरबानी बेमजा ना कर मैंने को काम जरूरी तेन ले जा हाँ अली बुरा नहीं मानना बेटा वो मैं रट्टा नहीं लगाता मैं सीटी नहीं पढ़ता मैं किताब पढ़ता हूँ मेरे पढ़ते हुए बंदे आपस में बोलें मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है मैं लेक्चर देता हूँ मैंने ढेरों किताबें पढ़ी हैं 23 लाख की किताबें खरीदी हैं मैंने बेचता नहीं हूँ पढ़ता हूँ मेरी 1000 मजाल कायनात की मालकिन आपको इज्जत दे हाँ अली अली बनाते थे हसन हसन बनाता था हुसैन हुसैन बनाता था अली ने जुर्रत पिला दी हसन ने हुस्न पिला दिया आए 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 ये बात हुई ना यूं सुनते हैं ना गाजी जो तेरे सुने हुए लफ्ज हैं वो क्या सुनने हैं तूने नए लफ्ज सुन आओ मेरा नाम शौकत है
वैसे तो सारा मौजियाँ वाला, सारा मखना वाली सारी मंडी बहुदीन मुझे जानती है। मेरे बेटे राजा ताहिर ने मुझे हुक्म दिया है, अल्लाह उसे और इज्जतें दे, नजर बद से महफूज रहे। उससे कहना कि तुम्हारा उस्ताद पड़ गया, हवाला चाहिए। अख्तर से कहना, अख्तर का मेरा मरना एक है, कहना तूर साहब शौकत साहब पड़ गए, हवाला चाहिए। भाई वकार से कहना हवाला चाहिए। खानदान बनी हाशिम में पहला और आखिरी शहजादा है अब्बास, जिसके मुंह पे मुंह रख के हुसैन ने लुआब पिलाना शुरू किया और पता नहीं कितनी देर लग गई। अली की बेटी ने पूछ लिया, भैया इतनी देर? घुट्टी देते तो लम्हा लगता है। हुसैन ने कहा नहीं, मैंने 2 साल नाना के मुंह से लुआब की शक्ल में कुरान पिया है। जो 2 साल में पिया है वो एक घुट्टी में पिला दी। कौन कोई बोले न बोले, बादशाह हुसैन दी कसम वकार मैं राजी हूं। हाँ बेदारक जी 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 गाजी इस्तांदेन हुसैन इस्तांदेन हैदरी सदके। जो 2 साल में नाना से पिया है वो एक घुट्टी में गाजी को पिला दिया है। आपसे कह रहा हूँ, आप जवानों से बेटा कह रहा हूँ, अगर इससे पहले जुमला न सुनाओ तो नाराज ना होना। कोई बंदा तो नई बात करेगा ना, वरना कसब रुक जाएगा, मेहनत रुक जाएगी। बड़ा तंग हूँ मैं इस जुमले से कि मजमून थोड़े बच्चे नहीं याद है। ये बच्चे नहीं याद है तो तू की करना है? सॉरी, जो मैं पे पढ़ता नहीं थोड़े बच्चे नहीं याद, वो मैं आज पढ़ना है फिर तुम याद करना है। आओ पूरी जिम्मेदारी शिया मजहब की कबूल कर रहा हूँ। अहले सुन्नत भाइयों से माजरत, वो तशरीफ लाएं, वो सुने, उनकी मेहरबानी, न सुने उनसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं शिया मकतब की जिम्मेदारी कबूल करके कह रहा हूँ, अल्लाह के इस पूरे जहान में अकेला इज्जतदार है अब्बास, जिसका नाम सुन के सज्जाद से लेके कायम तक अपने अपने ज़माने की 9 हुज्जतें एहतरामन खड़ी। तुम करोड़ वारी सलाम है, तुम करोड़ वारी सलाम है। हाँ हाँ हाँ, हुसैन को मिलता देन भाईजान, ये सखी मेरा सलाम है ना पुत्रा नु जी को। मुस्कुरा रहे हैं, सोए झूले में हुसैन तो झूला झुलाएं जबरील। ये झूले में कौन सो रहा है कि हुसैन खुद झूला झुला रहे? नारे हैदरी! अल्लाह अकबर। 9 हुज्जतें जिसके एहतराम में उठे। अच्छा, आपने मुसलसल उलमा से सुना होगा, चले नहीं सुना तो आज सुन लो। मैं आलिम तो नहीं हूँ लेकिन मैं जाहिल भी नहीं हूँ, और मैं किसी भी अली वाले को जाहिल नहीं मानता। जब इल्म है ही अली तो फिर जो अली वाला है वो जाहिल कहाँ से हो सकता है? हज़ारों साल जियो। 9 हुज्जतें जिस बादशाह के एहतराम में उठें उसे शरीयत में अब्बास कहते हैं। मेरे 3 मासूम फरमा गए कि अगर इमाम 13 होते तो 13वां इमाम हमारा दादा अब्बास होता। अगर इमाम 13 होते तो 13वां इमाम हमारा दादा अब्बास होता। याद रखना, मासूम के गुस्ल में सिर्फ मासूम शरीक हो सकता है और अब्बास हसन के गुस्ल में शरीक है। थोड़ी मर्जी भाई, थोड़ी मर्जी यार। बुजुर्ग तो बोलो, चलो बच्चे मेरी गल शायद समझ ही नहीं आई। बुजुर्ग तो मेहरबानी करो यार। हाँ, सलाम है आपको बाबा जी। चलें इस पे भी बात करते हैं। ये बेसिकली है कमरो बनीन हाशिम। ये मुजाफ मुजाफ इलैह है। कमर मुजाफ है बनीन की तरफ, बनीन मुजाफ है हाशिम की तरफ, और मुजाफ मुजाफ इलैह का जब तर्जमा करते हैं ना तो पीछे से शुरू करते हैं। किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, कलामुल्लाह, अल्लाह का कलाम, रसूलुल्लाह, अल्लाह का रसूल, वलीउल्लाह, अल्लाह का वली,
کمرو بنین ہاشم، ہاشمیوں کے بیٹوں کا چاند۔ صدقے یار کس جنت میں رہتے ہو اختر تم لوگ یار، سلام ہے یار، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آخری ماتمی کا شکریہ بھائی، آخری ہاتھ کا شکریہ۔ اور یہ نون اعرابی ہے، یہ مضاف ہوتا ہے تو گر جاتا ہے، اس لیے بچ گیا کامرو بنی ہاشم، اصل میں ہے بنین ہاشم، جب وہ اضافت ہوتی ہے تو نون گر جاتا ہے، بچ گیا کامرو بنی ہاشم، ہاشمیوں کے بیٹوں کا چاند۔ ایمان سے بتا، حسن اور حسین کے ہوتے ہوئے چاند کہلانا کوئی مذاق ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، سارے سارے حیدری، غازی استان دینی ہو یار، غازی استان دینی ہو یار۔ ایڈی اوکھی گل تے بولے ہیں، بادشاہ دے گھر دی دیوار تے کپڑے تے میرا ہاتھ ہے، علی ولی اللہ تے میرا ہاتھ ہے، میں باوضو ہوں میں ایک اوکھا جملہ آکھن لگا تیری وجہ تو، پتہ نہیں میں نو آکھن چاہیے کہ نہیں، بس تو اٹھ کھلوتا ہے تے ایڈا سونا نعرہ ایڈی اوکھی گل تے لائے تے میں گل کرنے لگا۔ ہاشمیوں کے بیٹوں کا چاند، ایک اور شہزادہ اس گھر میں آیا جسے شمس و بیت الحسین کہتے ہیں، حسین کے گھر کا سورج، وہ ہے بادشاہ علی اکبر۔ اور جب وہ تشریف لائے اور حسین نے حبش کی ملکہ سے پوچھا، حبش کی ملکہ اطلاع دینے آئی اور حسین نے پوچھا اماں میرے گھر کا ماحول کیسا ہے، خوشی کیسی ہے؟ حبش کی ملکہ نے کہا کیا بتاؤں، نور نے نور کو سینے سے لگا رکھا ہے، آپ کی آنکھ کو آنکھوں میں بسا رکھا ہے، دست عباس پہ ہے آپ کا اکبر مولا، حسن کے چاند نے سورج کو اٹھا۔ کار بھائی جیو جی جی جی، سارے سارے مل شل کے نہیں نعرہ لگ سکتا ہے، چلو ایک خوبصورت یا نعرہ صدقے جیویں۔ دستے اب جوڑی علیہ معاف کر دیں، ان تو میں معذرت ممبر تے کر لی، دستے عباس پہ ہے آپ کا اکبر مولا، حسن کے چاند نے پڑھ نہیں سن سکیا میں 2 مئی میری ہمشیرہ بیمار سن، ان بھی بیمار نے، مالک انہوں نے شفائے کھول لیا، میں 9 دن پورے پاکستان اچ کوئی مجلس نہیں پڑھی، کڈنی دا پرابلم ہے، انہوں نے تسی بھی دعا کرے آجے مالک شفائے کھول لیا۔ حسن کے چاند نے سورج کو اٹھا رکھا۔ گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ اگر امام 13 ہوتے تو 13واں امام عباس ہوتا۔ کیوں؟ اس گھر میں عباس کے علاوہ بھی بڑے معتبر نام ہیں، اکبر شبیہ پیغمبر ہے، قاسم محمد کی شبیہ ہے، حسن اتنے مشابہ تھے رسول سے، مکھنا والی والوں، موجیاں والے والوں، حسن اتنے مشابہ تھے، اتنے قریب تھے رسول کے کہ جب محمد کی بیٹی حسن کو لوری دیتی تھی، میری شہزادی ڈوری ہلاتی تھی، فرماتی تھی میرا بیٹا میرے بابا جیسا نہیں۔ ہائے 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 ہائے، اتنا لاڈ کرتی تھی، ایسی لوریاں دیتی تھی میری شہزادی حسن کو۔ قاسم حسن کی شبیہ ہے، اکبر شبیہ رسالت ہے، لکھنا پڑا مورخ کو، خلقن و خلقن و منطقہ نشبہ الناس برسول اللہ، اکبر خلق میں محمد، خلق میں محمد، نطق میں محمد، چلتا پھرتا بولتا مصطفیٰ۔ لیکن وہ بھی امام نہیں، اس کے لیے بھی کسی نے نہیں کہا کہ اگر امام 13 ہوتے تو 13واں امام اکبر ہوتا، نہیں کہا 13واں امام قاسم ہوتا۔ بیٹا جانی مدد کرنا، مسلم ابن عقیل سفیر حسین ہے، کبھی بادشاہ مسلم پہ بات ہوگی تو نوکری کروں گا، سمجھاؤں گا مسلم کیا ہوتا ہے اور حسین کا مسلم کیا ہوتا ہے۔
ہاں یاد رکھنا کبھی سرکار مسلم موضوع ہوا تو نوکر آپ کو سنائے گا. فی الحال جو بات کر رہا ہوں مسلم سفیر حسین ہے, حسین کا وکیل ہے, حسین کا نائب ہے, حسین کا پیغامبر ہے, حسین کا میسج لے کے کوفے گئے ہیں. اتنا عزت دار ہے مسلم کہ جب جانے لگا ہے تو حسین سے پوچھ لیا ہے مولا میں جا تو رہا ہوں میری کوفے میں حیثیت کیا ہوگی. حسین نے کہا جا کاغذ قلم دوات لے آ. مسلم کاغذ قلم لے آئے. حسین نے حیثیت لکھنا شروع کر دی. حیثیت ہوتی اس کی ہے جو معصوم کے کہنے پہ کاغذ قلم لے آئے. مار سٹیا اس بندے جڑا شیعہ تے نہیں بولے. سنی بھرا آگے نے انہوں نے مہربانی اسی انہوں نے مقروض ہاں. ہاں جدی ماں شیعہ ہے بندہ ہاتھ چاہے حیدری. اللہ کرے یہ چہرہ سلامت ہے, اللہ کرے یہ ہاتھ مجھے رہے. میری شہزادی آپ پہ راضی, اللہ اکبر. غازی اس طرح دینا حیثیت ہوتی اس کی ہے جو معصوم, مہربانی سر بہت شکریہ, جو معصوم کے کہنے پہ کاغذ قلم لے آئے. مسلم سفیر حسین ہے, حسین حیثیت لکھ کے بھیج رہے ہیں. کوفہ والوں کے نام خط لکھا, پیمانہ انوار جلی بھیج رہا ہوں, میں خود ہوں ولی اور ولی بھیج رہا ہوں. تم نے مجھے اس دور میں سمجھا ہے محمد, میں اپنے زمانے کا علی ہوں. شاباش شاباش. شالہ ہاتھ اچھا روے, تھک گئے ہو؟ شالہ ہاتھ اچھا روے. بابا جی لبیک یا حسین. یا سارت الحسین, یا سارت الحسین, سارے بولو. یا سارت الحسین, سارے حیدری. اور تو چھیڑ خانی کی یہ پر مدن خالی نہیں بلاندہ ہے. بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین ہے, بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین. کرتا رہا ہے اس کے لیے کیا سے کیا حسین. لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو, پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین. سارے بولو یا حسین لبیک یا جیو. بس ذرا میں موجی والا یار بھائی جیو جی جناب علی. مل کے حیدری حیدری. جناب علی میرے محترم سلامت رہیں بیٹا جی. کسی رائٹر نے تھینک یو, کسی رائٹر نے نہیں لکھا, ہاتھ کھولتے کھولتے پھر باندھ دیے. کسی رائٹر نے نہیں لکھا کہ اگر امام 13واں ہوتا تو اکبر ہوتے, امام 13 ہوتے تو قاسم ہوتے, امام 13 ہوتے تو مسلم ہوتے. ہر کسی نے یہ لکھا اگر امام 13 ہوتے. شاباش. زندگی ہو بھی غازی دا صدقہ جی میں. میری کمزوری ہو بندہ لوکھی گالتے میری مدد کرے. عباس ہوتے وائے, عباس ہی کیوں ہوتے. عزیز اکبر و قاسم بھی تھے تو مسلم بھی. شرف یہ کیوں فقط عباس نے سمیٹا ہے. امام 13واں ہوتا تو بس یہی ہوتا. کیوں؟ بطول نے جو کہا تھا یہ میرا بیٹا تھا. اللہ کرے ہاتھ اچھے روانا. نجف میں رہنے والو او حسین دی مارا دی ہوئے یار تیری ماتمی پتران دی خیر ہوئے. ماتمی حد چاہو حیدری. اللہ اکبر. سلام ہے تو عزیز جی بابا میں نوکر ہوں. سلام ہے. سفید داڑیاں اور ہاتھ اونچے. عزیز اکبر و قاسم بھی تھے تو مسلم بھی. مہربانی بابا. شرف یہ کیوں فقط عباس نے سمیٹا ہے. امام 13واں ہوتا تو بس یہی ہوتا. کیوں؟ بطول نے جو کہا تھا. اب کوئی میسج سمجھ آیا؟ فقہ جعفریہ مذہب امامیہ 12 اثنا شریعہ خیر البریہ مذہب جعفریہ میں امام ہونے کے لیے علی کا بیٹا ہونا ضروری نہیں, بطول کا بیٹا ہونا. اچھا بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں قبر تک وقار یاد رکھوں گا اس بات کو. ادان بھائی آپ ملک سے باہر بیٹھے سن رہے ہیں, مولا آپ کو عزت دے. سلامت رہیں, آپ سدا آباد رہیں.
یہ منبر کے خلاف میں میرا ہاتھ ہے، میرا نام شوکت رضا شوکت ہے، یہ میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، اس جملے پہ بولنا تمہارا دل کرے تھک جاؤ میں یہیں چھوڑ دوں گا۔ جب میں علی کے ہر بیٹے کو امام نہیں مانتا، پھر کسی کے ہر بیٹے کو ہی۔ صدقے موجیاں والا، صدقے مکھنا والی، صدقے منڈی والے جیو جی غازی استادے نے کہاں سے ماتمی بابا جی آیا ہوا ہے۔ آپ کے کیا کہنے، آپ کی مہمان نوازی کے کیا کہنے؟ کروڑ واری بسم اللہ، کروڑ واری بسم اللہ۔ بانیان فرش ادا کی طرف سے جو حکم تھا اس میں سے آدھا پورا کر لیا میں نے، آدھا حکم جو ہے وہ میں نے 2-3 دفعہ ٹالنے کی کوشش کی ہے، نہیں مانے۔ بانی بڑا بادشاہ ہوندہ ہے، جی میں تین پتہ ہے ہوں کی نہیں پتہ ہے، بانی ہوندہ ہے صدقے نالے جتے بھا بلدی ہوا جا جلدی ہے۔ انہوں نے مجھے حکم کیا جی آپ نے انڈیا میں حیدرآباد دکن میں سرکار وفا کا خطبہ پڑھا ہے، وہ سنائیں۔ سناؤں غازی کا خطبہ؟ میں طارق نو بھی آکھیا ہے، طاہر پتر نو بھی آکھیا ہے، میں کہ یار تو جوان جا کے رہے میں بڑھا، انہیں کہ نہیں ابو جی وہ بار بار بانی آندہ دل ہے، میں کہ ٹھیک ہے۔ 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات، بخشش والی رات، امید والی رات، نجات والی رات، اندھیرے میں قیامت تک دیکھنے والی رات، بجھے ہوئے چراغ پہ منزل دیکھنے والی رات، ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، پیے بغیر پلائے بغیر پیاسوں کو سیراب کرنے والی رات، موت کی خبر کی کنفرمیشن کے بعد 92 سال کے بوڑھوں کی خوشی والی رات۔ بہت مشکل جملہ تھا۔ 92 سال کا بوڑھا حبیب اپنے نوکر کو لطیفہ سنا رہا ہے شب عاشور۔ انہوں نے کہا سرکار فرما گئے کہ یہ آخری رات ہے، اس نے کہا اسی لیے تو خوش ہو رہا ہوں، اتنے لمحے بچ گئے، بس اتنی دیر ہے علی کو دیکھنے کی۔ ہائے 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 ہائے، کیا یار انہاں بزرگاں دے چہرے تے مسکراہٹ آئی ہے یار، چٹیاں داڑیاں تے کیا یار مسکراہٹ آئی ہے، کیا داد آئی ہے یار۔ انہوں نے کہا منزل قریب آ گئی نا، علی کی زیارت کے لمحے بالکل قریب آ گئے۔ اس رات میں 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات، ابن سعد 10 لاکھ کا لشکر لے کر چلا خیام حسینی کی طرف۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ کربلا تاریخ میں جنگ نہ بنے۔ داد ہو گئی ہے، اس سے بڑی داد ایک مجلس میں ہوتی نہیں۔ آپ کو طور صاحب میری یہ بات نہ سننی نہیں، سمجھنی ہے، اس کے بعد کوئی تقاضا نہیں۔ ابن سعد کا دل یہ تھا کہ کربلا تاریخ میں جنگ نہ بنے، لڑائی دن کو نہ ہو، دن کو ہو گئی تو مورخ کو سمجھ آ جائے گی، رات کو لڑائی ہو جائے، زمانہ یہ سمجھے کہ کچھ لوگوں کا پڑاؤ تھا اور کچھ ڈاکو گزر رہے تھے، کچھ لوگوں کا پڑاؤ تھا اور کچھ ڈاکو گزر رہے تھے، انہوں نے مردوں کو شہید کر دیا اور سامان لوٹ لیا، ڈاکہ بن جائے جنگ نہ بنے۔ قیامت تک ابن سعد بھی ڈرا ہوا تھا کہ ہمارے نام کے ساتھ ڈاکو لکھا جائے، دشمن حسین نہ لکھا جائے۔ ہوئے 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 ہوئے، اس بندے نو کروڑ واری سلام ہے شوکت رضا شوکت دا جڑے اس جملے تے بولے آئے، بیٹا تیری بڑی مہربانی، جی بزرگو سلام ہی نے میرے، میں نے ایک پتر تیری بڑی مہربانی، بس 15-20 منٹ اور میں پڑھنا ہے، ناراض سے نہیں نا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ چلو ادھر یہ 10 لاکھ کا لشکر لے کے چلا خیام حسینی کی طرف، ادھر سخی حسین کی نگاہیں پڑی،
وفا کے پروردگار کو بلایا۔ عباس کا منہ چونکہ حسین فرماتے ہیں غازی میں چاہ یہ رہا ہوں کہ آج رات رات میں جنگ بھی نہ ہو اور جنگ بھی نہ ہو۔ ایک باری بھی تو ہاتھ نہیں چاہیا نہیں کھولے ایسی اردو والے فوت ہو جائے گی کتنی مزیدار گل سی تو سنی نہیں۔ فرماتے عباس میں چاہتا ہوں جنگ بھی نہ ہو اور جنگ بھی نہ ہو۔ غازی نے کہا مولا کیا مطلب؟ حسین نے کہا میرا دل ہے لڑے بغیر لڑائی کو ٹال دو، میرا دل ہے لڑے بغیر۔ بہت شکریہ سر، بہت مہربانی ہویا، کام اوکھا ہو گیا نا؟ یہی تین کہندا سا میں کام اوکھا ہی بڑا، کراچی دا کام ہے، چلو تیری مرضی۔ لڑے بغیر، بسم اللہ پڑھنا ہے آپ کو میرے بعد؟ اچھا ٹھیک، نہیں میں نے سمجھے ذاکر صاحب آ رہے ہیں، واللہ میں نے مذاق نہیں کیا۔ لڑے بغیر لڑائی کو ٹال دو۔ غازی نے ہاتھ باندھے مولا کیا کروں؟ حسین فرماتے ہیں تاجدار وفا میری ماں کی دعا، عصمتوں کے ولی میرا ایک کام کر۔ میں کروڑ شوکت قربان کر دوں تیرے اسم یار پہ، کروڑ شوکت قربان کر دوں۔ تاجدار وفا میری ماں کی دعا، عصمتوں کے ولی میرا ایک کام کر، میرے لشکر کے سالار ناصر علمدار پیارے اخی میرا ایک کام کر۔ مہربانی، میرے لشکر کے سالار ناصر علمدار پیارے اخی میرا ایک کام کر۔ غازی کو سینے لگایا ہوا ہے، دیکھنا یہ جواد شاہ کون کہہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ حسین فرماتے ہیں مرتضیٰ کی شبیہ اے میری زندگی، شیر شیر جلی میرا ایک کام۔ اللہ کرے ہاتھ اچھے ہی روان، اللہ کرے ہاتھ اچھے ہی روان، اے میں یار قائم ہی رہے۔ بسم اللہ کرام، درود پڑھو مل کے بلند آواز۔ جناب اجازت ہے؟ عالی مرتبت عزت مواب قاری القصائد واجب القدر برادر معظم جناب چودھری اعجاز حسین جنوی صاحب، اس کے بارے میں کیا تبصرہ کروں جو پہلے ہی اعجاز حسین۔ میرا اپنا ایک اندازہ ہے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے شاید اعجاز بھائی بھی تصدیق ہی کر دیں، اعجاز بھائی میں اور بابا علی رضا شاہ صاحب آف داؤد خیل، ایک ٹینیور ہے ہمارا، ایک دور ہے ہمارا، میرا خیال ہے ہم تینوں ذاکر مولا کے تینوں نوکر 42 اشرے پڑھ چکے ہیں اور اکٹھی گزری ہے ہماری زندگی۔ مولا انہیں بھی دکھوں سے اور نظر بد سے محفوظ فرمائیں، اعجاز بھائی بھی جئیں اور ان دونوں کے صدقے میں بھی شعر کہتا ہوں۔ بی اجازت ہے؟ تھوڑا سا ایسے کو 8-10 منٹ آپ کے درکار ہیں۔ فرماتے ہیں مرتضیٰ کی شبیہ اے میری زندگی، شیر شیر جلی میرا ایک کام کر، میرا ایک کام کر۔ مرے بندے جیڑا ارمان لگنا ہے میں نے اس بندے تے جیڑا ہویا تے نہ بولیا۔ بلا تشبیہ غازی کو سینے لگا کے منہ چوم کے حسین فرماتے ہیں میں محمد ہوں اس وقت اس دور کا، آج میرے علی میرا ایک کام۔ سر جی صدقے، جی صدقے، جی صدقے، میں محمد ہوں اس وقت اس دور کا، آج میرے علی میرا، سمیٹ لیا میں نے، میرے علی میرا ایک کام کر۔ غازی کہتے ہیں مولا حکم واسطہ عباس کا، یہ جو الٹا پیالہ ہے نا اس کا پورا استعمال کرنا۔ حسین فرماتے ہیں میرا دل ہے مورخ کی چشم قلم، تیری تدبیر کو حلم کو دیکھ لے، تیری جرت تو سب پر آیا ہے مگر یہ زمانہ تیرے علم کو۔ جیو میرے بچوں، فرماتے عباس اس دنیا نے بہادر عباس صفین میں دیکھا تھا، میں چاہتا ہوں آج دنیا عالم عباس کو دیکھے۔ مولا کیا کروں؟ فرماتے بن کے وارث سلونی کے ممبر کا تو کر ذرا گفتگو لشکر شام سے۔ اجاز بھائی، مولا نے کہا ہے میدان میں کہہ رہا ہوں ممبر میں، ہر ممکن میں نے کوشش کی ہے بات بھی پہنچ جائے اور ترجمہ بھی ایسی ہو جائے۔ دیکھیے گا کیا ترجمہ ہوا ہے۔ فرماتے بن کے وارث سلونی کے ممبر کا تو
کر ذرا گفتگو لشکر شام سے، یہ ہے نا آشنا اپنے آغاز سے۔ ظلم کی تو اس بندے جن سمجھ آئی تھے انہیں بولیا جیسے پلے ہی نہیں پہ ان کی پتہ میں کی پڑھ گیا یا جواد شاہ۔ فرماتے ہیں یہ ہے نا آشنا اپنے آغاز سے، بے خبر ہیں سبھی اپنے انجام سے، یہ سمجھتے ہیں کہ جیت جائیں گے یہ، جا کے پردہ اٹھائیں ان کے ابہام سے، جا انہیں جا کے سمجھا کہ تقدیر بھی کانپ جاتی ہے شبیر کے نام سے۔ میں پڑھ رہا ہوں تم داد دے رہے ہو، ہر طرف سے آواز آ رہی ہے، کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے۔ حسین فرماتے بول ایسے کہ خالق کو کہنا پڑے، ذات حیدر کے عکاس کیا بات ہے، آج نہج البلاغہ کا خالق کہے واہ میرے لال عباس۔ شیر علی جی رضا جی وہ جی علی حق سارے حق سونا۔ پنج تن کی مدد سن کے اذن سمد لے کے دامن میں ایک بے نیازی چلا کی میں کیا پنج تن کی مدد سن کے اذن سمد لے کے دامن میں ایک کی کرا کتھے ڈر جانا لے کے دامن میں ایک بے نیازی چلا، آج تیغ دہن سے علی کا پسر منکروں کی الٹنے کو بازی چلا۔ بھائی جان تیغ دہن سے علی کا پسر منکروں کی الٹنے کو بازی چلا، سر پہ ذل خدا ٹھوکروں میں قضا، کس ادا سے مقدس نمازی چلا، مرتضیٰ سے محمد کو کہنا پڑا یا علی آپ خود ہیں کہ غازی۔ شاباش شاباش میرے پتران دے ہاتھ اچھے رمن، میرے پتران دے ہاتھ اچھے رمن، غازی دے ہتھاں دا صدقہ جیو۔ مرتضیٰ سے محمد کو کہنا پڑا یا علی آپ خود ہیں کہ غازی چلا۔ اس رنگ میں عباس چلے، ملک الموت نے کبریا سے کہا بن کے تیرے قہر کی مثال آ گیا، قبض ارواح میرے تو بس میں نہیں گر علی کے علی کو جلا۔ اشہل پہ سوار ہوا علی کا بیٹا، مجلی ہے علی کی سواری کا نام، مرتجز ہے حسین کے رہوار کا نام، عقاب ہے اکبر کی سواری کا نام، اشہل ہے عباس کے رہوار کا نام۔ اشہل پہ سوار ہوا عباس، نہ تیر نہ تلوار نہ نیزہ نہ خنجر، تنہا اکیلا عباس اشہل پہ سوار ہو کے چلا۔ 4 قدم غازی کا گھوڑا گیا، دائیں بائیں آہٹ محسوس ہوئی، پلٹ کے دیکھا دائیں اکبر بائیں قاسم، ننگی تلواریں ہاتھ میں گھوڑوں پہ سوار۔ فرمایا اکبر قاسم خیریت کہاں جا رہے ہو؟ قاسم آہستہ سے کہتے چچا سامنے 10 لاکھ ہے آپ اکیلے ہیں۔ عباس مسکرا کے فرماتے اطمینان سے واپس چلے جاؤ، یہ تو 10 لاکھ ہے، صبح ازل سے شام ابد تک اللہ کی ساری مخلوق حسین کی منکر ہو جائے اور حسین مجھے صرف آنکھ سے لڑنے کی اجازت دے دے۔ صدقے جاؤں صدقے جاؤں صدقے جاؤں۔ ادھر عباس کا گھوڑا چلا، ادھر ابن سعد نے جاسوس بھیجا، جا دیکھ کے کون آ رہا ہے۔ لمحوں بعد جاسوس واپس آیا، قرآن دی قسم بھائی جاز بھائی اختر میرے اس پورے مجمع ایک بندہ بھی یہ جملہ سمجھے میں ملتان تک راضی بھئی آرے کو کھی گل میں کاری چھڑی ہے موجیاں آلے تے بندے ہوتا سواد لے لے۔ اس نے کہا یہ سامنے تو گئے ہو، تھکے تھکے کیوں لگ رہے ہو؟ ابن سعد نے جاسوس سے کہا یہ تو گئے ہو، تھکے تھکے کیوں لگ رہے ہو؟ اس نے کہا نا مسافت سے نہیں حیبت سے تھک گئے۔ ہائے 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 کروڑ شوکت قربان کران، کروڑ شوکت ادھنا ہے نا موجیاں لا ایک گھر ہے ذاکری دا یار جی ہے نا بزرگان سلام یار۔ اللہ اکبر
مسافت سے نہیں جی بابا ہیبت سے تھک گئے اتنے میں عباس قریب آ گئے اب کیفیت کیا ہے عباس قریب آ گئے جاسوس سے پوچھا ابن سعد نے جانتا ہے تو یہ ہے کون اس نے کہا کچھ جانتا ہوں اس نے کہا جو جانتا ہے وہ بتا اس نے کہا بزدلو اب قضا کی تیاری کرو آنے والا حسینی علمدار ہے میں ان لوگوں کے لیے جنہیں کتاب پڑھنے کا شوق ہے ممبر پہ کہہ رہا ہوں 36 صفحے ایک کتاب کے میں آدھے مصرے میں پڑھنے لگا ہوں علامہ کلباسی علیہ رحمہ اللہ مقامہ نور اللہ مرکزہ کی کتاب ہے اور اس کے 36 صفحے میں آدھے مصرے میں پڑھ رہا ہوں فیصلہ میں ان لوگوں کو چھوڑ رہا ہوں جنہیں شعر سننا آتا ہے اس نے کہا بزدلو اب قضا کی تیاری کرو آنے والا حسینی علمدار ہے 2 جری خاندانوں کا سنگم ہے یہ میں غازی دے نان کے داد کے پڑھ گیا ہوں یار تو پتہ نہیں کی سننا ہے بھائی تیرا کی میں آ رہے یار بزدلو اب قضا کی تیاری کرو آنے والا حسینی علمدار ہے 2 جری اندان بھائی راضی رہیے گا 2 جری خاندانوں کا سنگم ہے یہ اس کے چہرے پہ جرت نمودار ہے موت کو اس کے سائے سے لگتا ہے ڈر اس کی تلوار کاوار سر جی تلوار کاوار ہموار اس کی تلوار کاوار ہموار ہے دبدبا روب اور تمکنت پھر سکون اپنی ہر ایک ادا سے یہ قرار ہے غازی کو دیکھا نہیں صرف نقشہ سنا صرف حلیہ سنا صرف آنے کا انداز سنا سب سروں پہ سحاب قضا چھا گیا سب یہ سمجھے کہ کہرے جلی آ گیا جو تھے بوڑھے جوانوں سے کہنے لگے ہم غلط ہیں کہ سچ مچ سارا خطبہ نہیں 2 بند بھائی جان آگئے احترام مانے یا علی مدد 10 لاکھ کے اتنے قریب آگئے علی کا اکیلا بیٹا ابن سعد کے گھوڑے کے کان سے عباس کے گھوڑے کی کنوتی جا ملی اردو بھی پڑھی دی ہے لنگر ہی نہیں کری دا ابن سعد کے گھوڑے کے کان سے عباس کے بہت شکریہ عباس کے گھوڑے کی مولا درجات بلند فرماون قبلہ و کعبہ سرکار بابا ریاض حسین شاہ صاحب آف موچ آل اللہ مقامہ نور اللہ مرکزہ انہاں فرمایا سی میں 2 بندے ملے سے بہت اوکھا بول دینے ایک جس لنگر نہ کیتا ہوئے تھے ایک جس کئی واری کیتا ابن سعد کے گھوڑے کے کان سے عباس کے گھوڑے کے کان جا ملے اب کیفیت کیا ہے 10 لاکھ کا سر جھکا ہوا ہے غازی کا سر اٹھا ہوا ہے 10 لاکھ کی آنکھوں میں بے چینی ہے عباس کی آنکھوں میں سکون ہے 10 لاکھ کے چہرے پہ وحشت ہے عباس کے چہرے پہ ہیبت ہے 10 لاکھ گھبرا رہا ہے عباس مسکرا رہا ہے 10 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علی کا اکیلا بیٹا راضی ہے پترا علی کا اکیلا بیٹا علی کا نہتا بیٹا علی کا پیاسا بیٹا علی کا شیر بیٹا 10 لاکھ کی طرف دیکھ کے عباس فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الشام وَيَاو قَتِيبَةَ التُّغَوْتِ وَاللِّعَامِ وَيَا قَتِيَةَ الْأَغْنَامِ مَحَوْضَ الْإِزْدِحَامِ وَالْكِرَامِ وَالذَّوِي الشَّرْفِ وَالْمَقَامِ آمَاءُ تَعْرِفُونَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ مَنْ سَمَّاهُ الْجَلِيلُ وَنَاغَاهُ جِبْرَائِيلُ وَحَرَّكَ مَعَهُ إِسْرَافِيلُ وَاسْتَشْفَى بِمَهْدِي سَرْسَيِيلُ وَهُوَ فَرُّ الْوَسِيلِ مِنَ الشَّجْرَةِ الطَّيِّبَةِ الْأَصِيلِ مَنْ كَانَ مَشْيُهُ عَلَى جَسَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ مَشْيِ الْأَرْضِ فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَى لَبَغَيْتُمْ أَكْثَرَ مِمَّا ذَهَبْتُمْ وَبَعَدْتُمْ أَزْيَدَ مِمَّا دَنَيْتُمْ وَقِبْلَةُ رَسُولِ اللَّهِ قِبْلَتُكُمْ وَمَوْضِعُ قِبْلَتِهِ طَامَةٌ لِسُيُوفِكُمْ يَا أَيَّتُهَا الْبَقْلَةُ الْخَبِيثَةُ النَّابِذَةُ عَلَى الدِّمَنِ أَمَا تَعْرِفُونَ أَنَّ الَّذِي وَازَرَ الْحُسَيْنَ بَعْدَ الْحَسَنِ طبیعتیں تھک گئی ہوں تو ترجمہ اگلی مجلس میں کریں دل مانے تو 5 یا 6 منٹ مجھے اور پڑھنا ہے 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے جو پہلی بات عباس نے کی ہے بھرے پنڈال میں دائیں بائیں سامنے
جو غازی کا نوکر ہے اسے حکم دے رہا ہوں، بولے گا باقیوں کی مرضی۔ 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے علی کا شعر بیٹا فرماتا ہے، بد چلن بے ادب لا نسب شامیو۔ ہائے 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 بھائی جان، بھائی جان، اللہ اکبر۔ بد چلن بے ادب لا نسب شامیو۔ بھائی جادہ تے میرا سانو یہ بھی نہیں تک پتہ لگیا بھی ساڑھے چو وڈا کون ہے۔ اے میں بھائی جان آخ دینے، میں بھائی جان آخ دینا، علی رضا شاہ صاحب چونکہ سید نہیں ہو ساڑھے دو تو وڈے سید ہوں دینا تھے۔ بد چلن بے ادب لا نسب شامیو، یہ ہجوم بغاوت یہاں کس لیے؟ ماحاظ الازدحام، کس بات کا رش، کس بات کا ازدحام ہے، کس بات کا ہجوم ہے؟ یہ ہجوم بغاوت یہاں کس لیے؟ یا کتیبت الطغاة واللیام، او بھیڑ بکریوں کا گروہ۔ اچھا، کتیبہ کہتے ہیں عربی میں لشکر کو۔ آپ کو ایک بات یاد کروں، بڑے دن آپ مزہ لیں گے، کتاب کو بھی کتاب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کاغذوں کا لشکر ہے۔ کتیبہ کہتے ہیں عربی میں لشکر کو۔ فرماتے ہیں بد چلن بے ادب لا نسب شامیو، یہ ہجوم بغاوت یہاں کس لیے؟ تم ہو حیوان سیرت گرو در گرو، منہ اٹھائے چلے ہو وہاں۔ کس لیے منہ اٹھائے چلے ہو وہاں؟ کس لیے؟ ذوالکرمزی شرف خاندان کے لیے ہے یہ ظلمت بھرا کارواں کس لیے؟ کیوں یہ لشکر بنا؟ تم بھلا ہو بھی کیا؟ جاہلو آ گئے ہو کہاں کس لیے؟ جاہلو آ گئے ہو کہاں کس لیے؟ جاہلو آ گئے ہو کہاں کس لیے؟ فرماتے ہیں سرکشی کرنے والوں سنو غور سے، یہ ولی اپنے اللہ کا بھی آن ہے۔ جس کی چوکھٹ پہ غازی غلامی کرے تم نہیں جانتے ہو کہ وہ صدقے ہم کھنا لی قرآن دی قسم میں لگا جی میں شیر آکھنا لے جی بیٹھے نے۔ اللہ اکبر۔ تم نہیں جانتے ہو کہ، اجازت بھائی جان، تم نہیں جانتے ہو کہ وہ کون ہے؟ 10 لاکھ میں سے آواز آ گئی، کیا پتہ کون ہے؟ فرماتے اچھا ہو سکتا ہے کل عادل کی عدالت میں بھی کہہ دو ہمیں پتہ ہی تھا حسین کون ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں حسین کون ہے۔ آؤ مکھنہ والی والو، او موجیاں والے والو، او منڈی بہت دین والو، تم نے مولانا الطاف صاحب سے سنا ہے حسین کون ہے؟ تم نے شوکت سے سنا ہے حسین کون ہے؟ تم نے اعجاز جھنڈوی صاحب سے سنا ہے حسین کون ہے؟ تم نے علی رضا شاہ صاحب سے سنا ہے حسین کون ہے؟ آؤ عباس سے سنو حسین کون ہے۔ بد نصیب ہے وہ بندہ جنہیں سر ہلایا تو زبان نہیں ہلائی، ہاتھ نہیں چاہیا۔ عجیب مجلس ہو رہی ہے۔ کربلا کا میدان امام باڑا، 10 لاکھ شامی سامعین، ذاکر حسین، ذاکر عباس، عنوان حسین۔ عباس بتا رہے حسین کون ہے؟ فرماتے من سماہ الجلیل وناغاہ جبرائیل وحرک مادہ اسرافیل واستشفى بمادہ سرسیل وہو فر الوسیل من الشجرۃ الطیبۃ الاصیل من کان مشیہ علی جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر من مشی علی الارض۔ فرماتے نام خود جس کا رکھا ہے یزدان نے، جو مہد میں شریعت بچاتا رہا، اسرافیل اس کا جھولا جھلاتا رہا، اپنے نوری پروں پہ سلاتا رہا، کر کے ذکر جلی پڑھ کے نادے علی، جس کو جبریل لوری سناتا رہا، جس کے جھولے سے بے پر کو پر لگ گئے، جس کے جھولے سے بے پر کو پر لگ گئے، پھونتے ڈالتے ہی پھونتے، تین سمجھ نہیں آئی، جس کے جھولے سے بے پر کو پر لگ گئے، فخر سے جھومتا مسکراتا رہا۔ حیدرآباد دکن آفتاب حیدرآباد، 92 سال کا شاعر اعجاز بھائی اختر، 16 کتابوں کا رائٹر۔ مجھے اس نے اس خطبے کے بعد گھر بلا لیا اور مجھے کہا یہ بیت پھر سنا۔ میں نے بیت پڑھی، 16 کتابیں میرے سامنے رکھ دی۔ بی بی آپ کو عزت دے، مہربانی بھائی جان، 16 کتابیں سامنے رکھ کے مجھے کہتا ہے یہ 16 کتابیں اٹھا لے، یہ ایک شعر مجھے دے دے۔ میں نے کہا نہیں، میں یہ سوداگری کرنے نہیں آیا، لے میں شعر پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں، تیری مرضی۔ اس جس کے جھولے سے بے پر کو پر لگ گئے، فخر سے جھومتا مسکراتا رہا۔ حسین کیا ہے؟ عباس بتا رہا ہے۔ فرماتے ہیں وہ ہے شبیر جو اپنے گھر سے لیے انبیاء کی مدد کا ارادہ چلا، وہ ہے شبیر جو فرش پہ کم چلا اور جسم محمد پہ زیادہ۔
من کانا مشیوہ علی جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر من مشیہ علی الارض. آخری 6 مصرے یا علی مدد. خطبہ دے رہے تھے عباس. 10 لاکھ میں سے کسی نے کہا عباس چلا جا نہیں تو مارا جائے گا. مارا جائے کا لفظ سنا, جمال کے رخ پہ جلال آ گئے. اگر آپ لوگ بانیان برا نہ مانے تو مصاحب بھائی جاز پڑھ لیں گے, میں ایک بند اور اچھا ٹھیک. جمال کے رخ پہ جلال آ گیا. گلاب سیرت کا چہرہ گلاب صورت ہو گیا. سرخی آ گئی عباس کی آنکھوں میں. رہوار کو مہمیز کیا. کتنے لاکھوں کے بعد غازی کا گھوڑا رکا. ایک گھوڑا سوار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتے ہیں تو نے کہا ہے میں مارا جاؤں گا. تو نے کہا ہے میں مارا جاؤں گا. اب ڈر کے مارے اس کی زبان تالوس لگی. کہتا فرماتے ہیں جاہل تلوار ہاتھ سے چلتی ہے, تیری زبان تیرے قابو میں نہیں. ہائے 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 یار کہاں لے آئے ہو مجھے طارق. اور جی وہ سلامت رہو طاہر بیٹا, جیو آباد رہو. ہاں یہ کہہ کے اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا. منظر ویکھی تے میں گیا, بس ایک 1.5 منٹ ان کا حکم پورا کر لوں گا. اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا. ہاتھ ڈال کے اسے رہوار سے اٹھایا, اٹھا کے ہوا میں لہرایا. لہرا کے فرماتے ہیں 10 لاکھ فوجی کھڑے ہوئے ہیں, 20 لاکھ آنکھیں دیکھ رہی ہیں, 20 لاکھ کان سن رہے ہیں. تو نے کہا پاس چلا جا. بدبخت ہے وہ بندہ جو سمجھ کے چپ کر گیا. تو نے کہا پاس چلا جا نہیں تو مارا جائے گا. مارا جائے تو دور کی بات ہے, 10 لاکھ میں سے بلا کسی کو تجھے چھڑا کے لے جائے. صدقے 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 صدقے. جی باجو اچھا جی 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 نمکار بھائی جیو مولا اور عزت ہے میرے بھائی. 10 لاکھ میں سے بولا کسی کو تجھے چھڑا کے لے جائے. یہ کہہ کہ اسے زور سے زمین پہ پھینکا, گردن پہ پاؤں کا زور دے کے فرماتے ہیں چل رہا ہے یہ سارا نظام دہر میرے مولا کی انگشت کے پھیر سے. میں وزیر حسین اور مشیر حسن, اس حقیقت کو سمجھو گے تم دیر سے. فرماتے ہیں مجھے دھمکی, نہ گناہوں کی حد نہ پدر کی سند. نہ گناہوں کی حد نہ پدر کی سند. پھر الجھتے ہو تطہیر کے شیر سے, شہر عیسیاں کے ابتر مکینوں سنو تم ملے گندگی کے کسی. 42 برس ہو گئے مجھے اس دروازے پہ پلکوں سے جھاڑو دیتے. اتنا حزن ہو جائے, آنکھ سے ایک آنسو آ جائے اور میں جا رہا ہوں. راضی رہنا بیٹا, راضی رہیے گا, حکم پورا ہو گیا. بلکہ میں 45 منٹ میں نے کہے تھے, میں کو 55 52 53 منٹ کم از کم پڑھ چکا ہوں, 2-2.5 منٹ اور. 42 برس میں اردو فارسی عربی 34 کے قریب کتابیں کم سے کم اکٹھی کی ہیں میں نے. میں 34 کتابوں کے مطالعے کی ذمہ داری قبول کر کے کہہ رہا ہوں. میں 42 سال پڑھ کے فیصلہ نہیں کر سکا کوفے اور شام کے وحشی شرابیوں نے علی کی بیٹی کے برقعے کو زین پہ زیادہ مارا ہے یا زمین. پتہ نہیں کڈا کو امیر ہے مدہ اے میرا پتر, تیرے جو منہ جو ہے نکلے تے علی دیاں دھیاں راضی ہو جان. عالیہ دے برقعے دا نام ہے عباس, 4 سال دی بطول دے مان دا نام ہے عباس, 6 مہینے دے اصغر دی تس دا نام ہے عباس, حسین دی کمر دے زور دا نام ہے عباس. ایک واری ہائے کرو سارے اللہ اکبر. جوانی امانے اللہ اکبر. قدر رہو یار, تیری آنکھاں دی خیر ہوئے. 1 منٹ گزر گیا, 1 سے 1.5 منٹ اور. راضی روی, آپ کا حکم پورا ہو گیا. خدا کی قسم ہے ماتمیوں کے ڈر سے پڑھا ہے میں نے, ورنہ میرا دل تھا میں یہی نوکری پوری کر دوں. بھائی مجھ سے بہتر پڑھتے ہیں, پڑھیں گے انشاءاللہ. ختم ہو گئی میری نوکری. 1 ہی منٹ پڑھا جاتا ہے ممبروں پہ. عباس نے کہا تھا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا. مجھے 4 سال کی بطول سے حجاب آتا. میں کوئی محقق نہیں ہوں, میں کوئی آخری آدمی نہیں ہوں. مجھ سے پہلے مجھ سے بڑے لوگ آئے, میرے بعد مجھ سے بڑے لوگ آ رہے ہیں. میں نے نہیں پڑھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جملہ نہیں ہے, ہوگا.
میرا مطالعہ تھوڑا ہے، میں نے نہیں پڑھا کہ عباس نے کہا مجھے شہزادی معصومہ سے حجاب آتا ہے۔ حجاب تو اسے آئے جس نے کوشش نہ کی ہو۔ عباس مہربانی بھائی جاز، حجاب تو اسے آئے نا جس نے کوشش نہ کی ہو۔ یہ 4 کتابیں، ان میں سارا ذکر حسین ہے، یہ میرے سر پہ، میں باوضو کھڑا ہوں، مجھے شیعہ قبرستان قبول نہ کرے اگر میں تیرے گریے کے لیے جھوٹ بولوں، اس سے آگے مقتل میں نہیں پڑھ سکتا۔ میں نے آنکھوں سے پڑھا ہے، عباس نے ابن سعد سے کہا تھا اگر ہو سکے تو میرا لاشا اٹھا کے مقتل میں گھوڑوں کے سامنے رکھ دینا۔ میرے لاشے گھوڑے دوڑا دینا، حسین کی لاش پہ غریب اکبر اٹھا کے تھکا ہوا ہے، غریب لاشیں اٹھا کے نہیں آتا جنہیں ماتم وہ ساری نیچے کر لو، جنہیں آتا ہے ایک بار ماتم کرنا ہاتھ مار سینے پہ، ایک بار ہائے کرو سارے، آدھا منٹ زیادہ اور پڑھنا ہے میں نے۔ اللہ اکبر۔ جب روکا ہی نہیں عباس نے کہ میری لاش خیمے نہ لے جانا، پھر حسین کیوں نہیں لے گئے؟ لیا قرآن رکھ میرے سر پہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، سب سے چھوٹا ذاکر امام حسین کا، یہ آنکھیں نہ رہے اگر میں نے آنکھوں سے نہ پڑھا ہو۔ علامہ کلباسی کہتے ادھر عباس دین سے اترے، ادھر شمر نے اعلان کر دیا جس نے علی سے بدلہ لینا ہو، علی کا بیٹا اتر گیا اور اس کے ہاتھ نہیں ہے، ہائے ہاتھ نہیں ہے، پتہ نہیں تو کی سن کے رونا ہے، ہاتھ نہیں سننے کی دیر تھی، 10 لاکھ نے مل کے مارنا شروع کیا عباس کو، تیر والے نے تیر مارا، نیزے والے نے نیزہ مارا، پتھر والے نے پتھر مارا، خنجر والے نے خنجر مارا۔ علامہ کلباسی فرماتے اتنا مارا ہے شامیوں نے عباس کو، 7 مرتبہ حسین نے کوشش کی عباس کی لاش اٹھاؤں، مجبوری بن گئی، حسین ہاتھ لگاتا گیا، عباس بکھرتا گیا، حسین ہاتھ لگاتا گیا، عباس بکھرتا گیا، خیمے کے دروازے پہ آکے فرماتے ہیں عالیہ میری مجبوری ہے، عالیہ مجھ سے عباس اکٹھا نہیں ہوتا، عالیہ مجھ سے عباس چنا نہیں۔ کائنات